الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہت بڑے فیصلے کے بعد جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے لبیک کے اگینسٹ کیا گیا، تو اس حوالے سے بڑی شخصیات کی اسلام آباد میں موجودگی اور کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی پر ملاقاتوں کا آغاز، یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت کیا ہیں، ایکٹیو ہیں اور میدان میں آ گئے۔ تو یہ ساری سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ ناظرین، کل ایک یعنی جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس دن نہیں، اس سے کل والے دن، آج تو 2 ڈے یسٹرڈے کو مفتی منیب الرحمان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ پیر حسیب الرحمان صاحب، ان کی اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے، جو سننے میں آ نہیں رہا، بلکہ اس کی پیر حسیب الرحمان صاحب کے جو آفیشلی پیجز ہیں، ان کے اوپر انہوں نے اس کی کیا کیا ہے، پوسٹ کی ہے، اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے، موجودہ مذہبی اور سیاسی ملک کی جو صورتحال ہے، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب یہاں پر جو مذہبی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اب یہاں پر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک عالم دین ہے، مذہبی شخصیت ہیں، اور وہ جب بھی اسلام آباد میں جائیں گے، ملاقات کریں گے، تو وہ مذہبی تنظیموں کے حوالے سے کریں گے، مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کریں گے، جو مذہبی تنظیموں کو درپیش پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ ان کے حوالے سے کریں گے، اور ان کو ریزالو کرانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ان کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ یہ میں ریزالو کرواؤں۔ اب اس موجودہ سچویشن کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لبیک کی جو سیاسی سٹرگل تھی، جدوجہد کی، اس کو ختم کرنے کی کیا کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جو ان کا انتخابی نشان تھا، کرین، ان کو چھینا گیا ہے، اور جب آپریشن کیا گیا تھا تو آپریشن کے بعد لبیک کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ وعدے بھی کیے گئے تھے۔ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، وعدے کیے گئے تھے، تو آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کو پرانا کرنے کے بعد، علماء کرام کو اعتماد میں لینے کے بعد، انہوں نے یہ لبیک کے اوپر 10 ماہ بعد جو ہے نا، وہ ایک جو وار کیا ہے، حملہ کیا ہے، اس حملے نے سب کو جو ہے وہ حیران کر دیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ جو کرنٹ جو موجودہ قیادت ہے، وہ چاہے پولیٹیکلی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، ETC کوئی بھی ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی جو کردار ہوا ہے، یہ ان کے ہی ذریعے ہوا ہے۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب جا کر ان سے کویسچن کریں نا کہ آپ مذہبی جماعت کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر رہے ہیں الیکشن سے،
تو آپ لوگوں کو کہاں پر دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب ان سے پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہ یہ جواب دے دیں کہ سر ہم ان کو اس کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، نیکسٹ یہ چیز ہوگی، تاکہ قوم کو پتہ تو چلے کہ یہ چیز چاہتے ہیں، نیکسٹ اس طرح سے ہوگا. لیکن کیا ہے؟ ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے. یہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان کے جو دیگر مذہبی رہنما ہیں وہ خاموش ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں کہ ان کے پیچھے سارے کے سارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی پیشوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اگر اس کے اگینسٹ کسی نے ایکشن لیا تو ہم بڑا ایکشن لیں گے. یہ انہوں نے کیا کی ہیں؟ باتیں کی ہیں. تو یہ ایک انتہائی کیا ہے افسوسناک عمل ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب اب اس چیز کا جواب دیں کہ جب مسجد رحمت للعالمین کے ارد گرد سکیم موڑ چوک یتیم خانہ کے اوپر ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں 4 نوجوان شہید ہوتے ہیں، وہ آپریشن بڑا ہوتا ہے یا مرید کے اندر ہونے والا آپریشن بڑا ہوتا ہے کہ جس آپریشن میں آپ یہ کال دیتے ہیں کہ جمعہ کو ملک گیر احتجاج کی کال ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا، اور وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن مرید کے جیسے ثانیہ کے اوپر آپ کا وہ رد عمل نہ آ سکا، آپ اس طرح سے کال نہ دے سکے. یہ بھی تھوڑی سی بتائیں، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب نے آپ کو اقتدار سے، یعنی جو روت ہلال کمیٹی کے اب چیئرمین سے، اس سے ہٹایا. کیا اس وقت آپ کو کوئی ذاتی رنجش تھی؟ تو یہ ساری جو چیزیں آپ تھوڑی سی کلیئر کریں، اس کو واضح کریں، قوم کو بتائیں جی کہ یہ چیزیں واضح تھی یا یہ نہیں تھی، یا اس طرح سے یہ معاملہ ہوا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب جو ہے نا وہ کیا فائدہ آیا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، اب آپ دعویٰ کریں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں یا ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، نیکسٹ آنے والے ڈیز کے اندر یہ ری ایکشن ہوگا، نیکسٹ آنے والے ڈیز کے اندر یہ سرپرائز ہوگا. کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جتنی جو کچھ ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر لبیک کو خود کو مزاحمت کرنی پڑے گی. مفتی منیب الرحمان صاحب جائیں اسلام آباد کے اندر، وہاں پر حکومتی عہدیداران سے، وزراء سے مذاکرات کریں، بیک ڈور مذاکرات کا آغاز ہو. کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک غیر سیاسی عالم دین ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو لبیک ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مذہبی پولیٹیکل تنظیم ہے، جماعت ہے. تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں سے آپ جو ہے وہ رزلٹ اخذ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ ساری جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، وہ واضح طور پر نظر آئے گی. تو یہ ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر، اور حکومتی عہدیداران سے بھی ملاقات کرنے کی جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ واضح ہو جائیں گی. باقی یہ مشکل وقت، یہ مشکل فیصلے جو لبیک کے اوپر کیے جا رہے ہیں، ان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ وقت بھی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گزر جائے گا.
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.